बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौलवी साहब आते हैं टिक टॉक पर, तो वो दीन इस्लाम और मज़हब की बहुत सारी बातें बताते हैं और यूथ को बताते हैं। उनकी कोशिश होती है कि लड़कों और लड़कियों को, जो नौजवान हैं, उनको कुछ मज़हब के बारे में बताया जाए। लेकिन उनका स्टाइल यह है कि वो मज़हब की बातें भी बताते हैं लेकिन साथ लॉन्ग लाची का गाना भी गा रहे होते हैं। तो मैं बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मौलवी साहब का नाम ले रहा हूँ, तो क्योंकि उनका मकसद नेक है। वो चाहते हैं कि कुछ उन नौजवानों को ऐसा दिया जाए जो वो सुन लें। ये ना हो कि वो मौलवी साहब की शक्ल देखें और उस वीडियो को आगे मूव कर दें और कुछ और देखना शुरू कर दें। तो उनका मकसद यही है कि नौजवानों को मतवज्जो करें, उनको उनके मतलब की चीज़ को सुनाई जाए और साथ उनको वो मैसेज भी दे दिया जाए जो कि वो देना चाहते हैं। तो जो मैं समझा उनके वीडियो से, तो वो यही है कि वो नौजवानों को कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं लेकिन उन्हीं के स्टाइल में बताना चाहते हैं कि वो उसको लर्न कर लें। एक और बात बताता हूँ कि जो राइटर होते हैं, जिन्होंने कुछ कन्वे करना होता है, जिन्होंने कुछ मैसेज देना होता है, तो उनके पास दोनों तरह के व्यूज़ होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। जब वो हीरो के लिए डायलॉग लिख रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, और जब वो विलन के लिए डायलॉग लिखते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं। लेकिन विलन बात कर रहा हो या हीरो कर रहा हो, यानी पॉजिटिव बात हो रही हो या नेगेटिव हो रही हो, वो दोनों थॉट एक ही बंदे के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मौला जट जिस राइटर ने लिखी, तो जब वो मौला जट के डायलॉग मौला जट बोलता है तो उस पे के ऊपर बहुत सारी तालियां बजती हैं सिनेमा हॉल में, तो लोग खुश होते हैं कि इसने कितनी अच्छी बात की। लेकिन जब विलन जो कि नूरी नाचा है वो बात करता है तो उसके ऊपर भी तालियां बजती हैं और लोग खुश होते हैं कि इसने बदले में किस तरह की बात की और कैसे की। तो अब इन दोनों बंदों की जो बातें हो रही हैं, विलन की, हीरो की, उसके पीछे राइटर एक ही है, एक ही बंदे का ज़हन काम कर रहा है। वो हीरो के लिए पॉजिटिव बातें भी बोल रहा है और विलन के लिए नेगेटिव बातें भी बोल रहा है। तो इट मीन्स कि हर बंदे के ज़हन के अंदर नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। हर बंदा, ये प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पेयर में पैदा किया है, सिवाय अल्लाह ताला की अपनी ज़ात के जो कि वाहिद है। तो जब हर चीज़ को पेयर में पैदा किया गया, जैसे औरत है, मर्द है, गर्मी है, सर्दी है, अच्छाई है, बुराई है, मतलब किसी चीज़ को भी देखेंगे तो एक एंड इस साइड पे होगा तो एक अपोजिट साइड पे दूसरा एंड भी होगा उस चीज़ का। तो ऐसे ही एक गैरत होती है, एक बेगैरत होता है। तो अब ये गैरत और बेगैरत, या अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा जो है ये इस नेचर का है। हो सकता है कि उस ख़ास लम्हात में जब आप उसको जज कर रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव लगे और अदरवाइज़ वो पॉजिटिव हो, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पर्सनैलिटी उसके अंदर होती हैं। वो आधा नेगेटिव होता है, आधा पॉजिटिव होता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके हालात किस तरह के, क्या सिचुएशन है। मैंने मौलवी साहब की एग्जांपल दी कि वो मज़हब की बातें बताते हैं लेकिन साथ लॉन्ग लाची का गाना भी गाते हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, क्योंकि उनका पर्पस कुछ और है। एक और बात थोड़ी सी सुन लें कि जब लोग कुछ नेकी करते हैं तो कहते हैं कि नेकी को छुपा कर करना चाहिए, किसी को नज़र ना आए, पता ना चले। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग, मुखय्यर हज़रात जो हैं, जब वो नेकी करने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ सदका खैर कर रहे हो या कुछ इस तरह की एक्टिविटी, तो वो उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, बुलाते हैं, बैनर लगाते हैं, अखबारी रिपोर्टरों को बुलाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो अब अगर आप उनमें से किसी से पूछें कि भाई ये आप क्या, किस तरह की नेकी कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक होगा कि, और ये ठीक भी है, कि अगर एक ही इलाके में 2-3 मुखय्यर हज़रात हैं और उनमें से एक बंदा तो कर रहा है इस तरह के काम, सदका खैर कर रहा है गरीबों में, और बाकी नहीं कर रहे, तो जब वो एडवर्टाइज़ करता है, जब वो बताता है लोगों को या लोग उसका बताते हैं, तो वो दूसरों के लिए तरगीब का बायस होता है। यानी जब मैं किसी को देखूंगा कि ये कुछ गरीब के लिए सदका खैर कर रहा है या कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो मेरा भी हिम्मत होगी, हौसला होगा और मुझ में भी तरगीब आएगी कि मैं भी कुछ करूं। तो जो नेकी की एडवर्टाइजमेंट है वो भी एक अच्छी बात है कि उससे आप दूसरों को तरगीब देते हैं। अच्छा, ये
میرے ساتھ کل یہ ہوا کہ ایک ویڈیو میں ایک تصویر لگی تھی پریگننٹ خاتون کی، تو اس کے اوپر کچھ کمنٹس، حالانکہ میں نے اس کو فرسٹ کمنٹ میں ڈیلیٹ کروا دیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ تھوڑی کلیریفیکیشن دے دوں۔ مقصد کچھ ولگیرٹی پیدا کرنا نہیں تھا۔ اگر آپ سڑک پہ جائیں، کسی مین بولیوارڈ کسی علاقے کی جا رہے ہوں، تو آپ کو بہت سارے ہورڈنگ نظر آئیں گے بڑے بڑے کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی لان بیچ رہی ہوگی، بورڈ کے اوپر ایک بہت خوبصورت لڑکی صابن بیچ رہی ہوگی۔ تو ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ آپ شاید ویوز زیادہ چاہتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات کہ کوئی بھی اچھی چیز جب اویلیبل ہو تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو اچھی چیز اویلیبل ہے، جو کہ میں لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کو میکسیمم لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ زیادہ لوگوں کے دیکھنے سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائنینشلی بینیفٹ نہیں ہوگا، لیکن جب کچھ اویلیبل ہے تو پھر وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس کیوں جائے۔ تو لوگوں کو انگیج کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ انڈیویجول کچھ ایسا دیں کہ لوگ ایک دم سے رک جائیں، وہ رک کے کم از کم ایک نظر اس کو کھول کے ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو، اور جب وہ اس ویڈیو کو کھولے گا تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس کو پورا دیکھ لے اور ہو سکتا ہے اسکپ کر دے، لیکن جیسے ہی وہ کھولے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کچھ انفارمیشن، کچھ باتیں، کچھ چیزیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب اللہ کا نام لوگوں کو کچھ بہتر چیزیں بتا رہے ہیں تو ساتھ وہ لونگ الائچی کا گانا بھی گا رہے، تو مقصد یہی ہے کہ لوگ انگیج ہوں، لوگ وہ نوجوان یوتھ جو کہ اس طرح کی بور چیزوں کو دیکھنا سننا پسند نہیں کرتی، وہ ایک لمحے کو رک جائے اور رک کے تھوڑا سا انگیج ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہتر ہو۔ تو بہر تصویر ڈیلیٹ کر دی ہے اس ویڈیو سے، اور میں ریسپیکٹ کرتا ہوں سب لوگوں کے ویوز کی جو بھی کمنٹس میں دیتے ہیں، اور لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں کہ مقصد وہ نہیں تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ بتا دوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ دو بچے ایک گاؤں میں رہتے تھے، بہت دور دراز کا گاؤں تھا، سادہ سا، اور سادہ سی زندگی تھی وہاں پر۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو کہ پیرنٹس جس کے فائنینشلی اسٹرانگ تھے، انہوں نے بچے کو شہر بھجوا دیا۔ تو اب وہ جو اس کا دوسرا دوست تھا لنگوٹیا گاؤں میں، وہ گاؤں میں رہ گیا۔ تو دوسرا بچہ جو شہر میں آیا، اس نے آ کے وہاں پہ اسکولنگ کی، کالج یونیورسٹی گیا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اچھا جاب کیا، بزنس کیا، پھر اس کو ایک بہت اچھے امیر گھرانے سے رشتہ بھی مل گیا اور اس کی شادی وہاں پر ہو گئی۔ تو اب شادی پر اس نے اپنے اس گاؤں والے دوست کو انوائٹ کیا کہ تم ضرور آؤ اور میری شادی اٹینڈ کرو۔ تو جب اس کا دوست وہاں پر آیا تو ولیمے والے دن اس نے دیکھا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تم تو بہت بغیرت آدمی ہو، دیکھو تمہاری بیوی نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، اور دوپٹہ سر پہ رکھنا تو دور کی بات، اس نے تو گلے میں بھی دوپٹہ نہیں رکھا ہوا، تو تم تو بغیرت آدمی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو اس حالت میں، کبھی وہ کسی سے ہنس ہنس کے بات کر رہی، کبھی کسی سے کر رہی ہے۔ تو وہ جو پڑھا لکھا دوست تھا اس نے کہا کہ یار تمہیں نہیں پتہ، یہ یہاں کے رسم و رواج ہیں، یہ سوسائٹی ہے، ہم جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں وہ سب اسی طرح کا چال چلن ہے یہاں پر، اس میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی بغیرتی والی بات نہیں ہے، یہ ہماری جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس کی انوائرمنٹ ہے یہ، تو ہمارے لیے تو یہ نارمل حالات ہیں، تو تم خام خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ تو وہ دوست بہرحال اس کو لان تان کرتا ہوا اور شادی اٹینڈ کی اور واپس گاؤں چلا گیا۔ اب وہ جو اس کی بیگم تھی، چونکہ وہ امیر لوگ تھے، تو انہوں نے سسرال نے اس لڑکے کو ہنی مون کا ایک پیکج کروا کے دیا یورپ کا، اور دونوں میاں بیوی یورپ چلے گئے۔ تو جب وہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ یورپ پہنچا تو وہاں پہ جو میزبان تھے سسرال کی طرف سے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو بہت بے حیائی ہے، تو اس نے کہا یہ تو آپ تو یہاں تو بالکل لباس کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے، یہ تو لوگ ننگے پھر رہے ہیں، اور اسپیشلی عورتیں، اور آپ کس طرح کے بغیرت لوگ ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، اور جو بھی آپ کے قریبی عزیز ہیں، تو یہ تو کس طرح سے آپ برداشت کرتے ہیں، یہ تو میں تو یعنی ایک منٹ نہیں رہ سکتا، میں تو فوراً واپس جاؤں گا۔ تو اس میزبان نے کہا کہ بھائی یہ یہاں کا ماحول ہے، یہاں کی سوسائٹی ہے، جس طرح کی انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں تو ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات نہیں، یہ یہاں کا کلچر ہے۔ لیکن اس بندے نے میزبان کی بات نہیں سنی اور وہاں سے فوراً ٹکٹ بیک ریٹرن کروائی اور اپنی بیوی کو لے کے واپس آ گیا۔
تو اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ جو گاؤں والا تھا اس نے جب اپنے دوست سے یہی بات کی تھی تو وہ نہیں مانا، اور پھر جب دوست نے آگے بات کی تو وہ بندہ نہیں مانا. تو جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ جو کہ اس انوائرمنٹ سے فیملیئر نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن جب وہ خود اس میں شامل ہوتا ہے یا کچھ دیر سٹے کرتا ہے تو پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 50% نیگیٹو مائنڈ ہے اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو 50% پازیٹیو مائنڈ ہے اس طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. یعنی ہر آدمی کے مائنڈ میں 50-50 دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. تو میرا مقصد 50% پازیٹیو سائڈ پہ رہتے ہوئے لوگوں کو انگیج کرنے کا تھا، لیکن جو 50% نیگیٹو سائڈ ہے وہ مقصد نہیں تھا. اگر میں ایک اچھے کام کو کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ انگیج ہو، دیکھیں اور اس سے کچھ اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ ضرور اس سے لرن کریں. اگر میں اس پازیٹیو سائڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہ میری انٹینشن نیگیٹو سائڈ پر نہیں تھی. تو لیکن پھر بھی چونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے اس تصویر کو فوراً وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا. اور امید ہے آپ اپنے کمنٹس دیتے رہیں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، دیکھیں گے، اور کوئی بھی چیز آپ کو ان فیوچر ایسے محسوس ہو تو ضرور کمنٹس میں لکھیں، ہم اکارڈنگلی اس کو فالو کریں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.